بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ پروگرام شروع کریں، ہم انتظامیہ کی اجازت سے اور علماء کرام کی اجازت سے ایک انتہائی اہم بات آپ کے گوش گزار کرانا چاہتے ہیں۔ ابھی جس بچے نے تلاوت کی تھی، ماشاءاللہ اللہ اسے توفیق دے، لیکن سورہ توحید کی تلاوت جو اس نے کی تو وہ ٹھیک نہیں تھی۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد ہے، نصمد، قل هو اللہ احد نصمد، یہ قرآن مجید نہیں ہے۔ نہ ہم نے کسی اختلاف قرأت میں کہیں اس کو دیکھا کہ کسی قاری نے اس طرح سے بھی اس کو پڑھا ہو۔ جو 7 متواتر قراءات ہیں ان میں اس کا وجود نہیں ہے، اور جو قرآن مجید ہمارے وہاں متداول ہے اور بین الدفتین قرآن سمجھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے والناس کی سین تک، اس میں کسی قسم کی ترمیم قرآن مجید کی میں گوارا نہیں ہے، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو صاحب بھی تلاوت کرے وہ حسن قرأت علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ کہ الفاظ قرآن مجید کو بدلنے کی، اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش موجود نہیں، تو اس بچے کا اس میں قصور نہیں ہے۔ جن حضرات نے اس کو ٹرین کیا ہے، سکھایا ہے، ان سے یہ بات انہوں نے وہ کی ہے، اور یہ کسی بھی مسلمہ اسلامی فرق جو ہیں ان میں سے کسی کی بھی قرأت یہ نہیں۔ تھینک یو۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے، اس کا جو مین حصہ ہے یعنی ٹاک شو جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، 2 سال قبل یہ سلسلہ شروع کیا گیا ٹاک شو کا۔ اس سے پہلے یہ پروگرام جشن ہوا کرتے تھے جس میں مختلف اسکالرز آ کر اور علماء کرام آ کر اسپیچز ظاہر ہے کہ پیش کرتے تھے، اور اپنی عمدہ باتوں سے، اپنی علمی باتوں سے جو ہے وہ فیضیاب فرماتے تھے ہمیں۔ تھوڑا سا اس سلسلے کو چینج اس لیے کیا گیا کہ بہرحال ہم کوشش کریں گے اس کے اندر کہ فوکس ہو کر بات کریں، اور دوسرا آسان الفاظ میں جس میں کہ تمام لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ 2 سال پہلے اس سلسلے کو شروع کیا گیا اور آپ لوگوں نے اس سلسلے کو سراہا، بہت اچھا فیڈ بیک آیا، اسی وجہ سے اس سلسلے کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا گیا، اور آج یہ ٹاک شو کا 3را پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ابھی جنہوں نے یہ اصلاح بھی فرمائی، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مولانا اصغر درس صاحب، میں انہیں ہر پروگرام میں مہمان کی حیثیت سے نہیں، میزبان کی حیثیت سے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ جب محفل مرتضیٰ نے، یہ 21واں سال ہے، اور جب محفل مرتضیٰ نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تب سے یہ ہمارے ساتھ ہیں اور مختلف چیزوں میں ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ جناب سبز علی حاجی بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں شیعہ امامی اسماعیلی کمیونٹی کو، اور جناب شیخ زہیر بھائی ادیب صاحب، ہمارے میں شاید نام جو ہے وہ غلط، جزیر بھائی ادیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بوہرا کمیونٹی کو جو ہے وہ یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس ٹاک شو میں آج ہم جس فریم ورک کے اندر بات کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اگر ہم نے جو اس کا ٹاپک جو چوز کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اسے تھوڑا سا شاید ہم ڈیویٹ بھی کریں، بہرحال جو ٹاپک چوز کیا تھا کہ اصلاح معاشرے میں بحیثیت مصلح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس فریم ورک میں ہم نے بات کرنی ہے اس میں یہی ہے کہ جس معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے، اس معاشرے کے اندر کیا خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کا آج کے ہمارے جو معاشرے ہیں ان سے کیا لنک ہے، اور آج مسلم امہ کو جو مسائل درپیش ہیں، ایون مسلم امہ سے ہٹ کر، چونکہ رحمت للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو جو معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو ہم فوکس کر کے اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے،
اس فریم ورک کے اندر ہم جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ڈسٹنگوشڈ گیسٹس یہاں پر موجود ہیں اور یقیناً ایک اچھی بات اور کچھ اچھی چیزیں جو ہے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کر سکیں گے. ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے کچھ والنٹیئرز بھی آپ کے درمیان کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے. اگر آپ حضرات بھی اپنے کوئی سوالات یہاں تک پہنچانا چاہیں تو آپ ریٹن فارم میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ وقت کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کتنے سوال جو ہیں وہ ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں محفل کی جانب سے آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم ایک شروع کرنے کے لیے ایک تمہید باندھنے کے لیے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب آپ سے میں خاص کروں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا اسکیچ کھینچ سکیں کہ جس معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اس معاشرے کی کیا خد و خال تھے, کیا خصوصیات تھیں, اگر اس کو تھوڑا سا اسکیچ کر سکیں تو ہم اس کی بیس پر جو ہے وہ اپنی ڈسکشنز کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. پتہ نہیں یہ ہماری آواز کیچ کرے گا نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا جو معاشرہ تھا اس کو عہد جاہلیت کہا جاتا ہے. یہ عہد جہالت نہیں ہے, عہد جاہلیت ہے, اور ان دونوں میں فرق ہے. جہالت تو اگنورینس کو کہتے ہیں, نہ جاننا. اس معاشرے میں بہت پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے شعراء, بڑے نصاب حضرات موجود تھے, لہذا وہ معاشرہ جہالت کے اوپر مبنی نہیں تھا. جاہلیت بنیادی طور کے اوپر تہذیب و تمدن کی ایک شکل اور ایک کیفیت کا نام, اور وہ شکل اور وہ کیفیت یہ ہے کہ جہاں حلم کے مقابلے میں, عربی زبان میں حلم کے مقابلے میں جہل کا لفظ آتا ہے. حلم برداشت, ٹالرنس, کو ایگزسٹنس, پرو ایگزسٹنس, کہ جہاں اختلاف رائے کے باوجود, اختلاف مذہب کے باوجود, اختلاف ادیان کے باوجود ایک دوسرے کو تسلیم نہ کیا جائے تو وہ جاہلیت ہے. اور اگر اس کو تسلیم کیا جائے اور پرو ایگزسٹنس, کو ایگزسٹنس کا تصور ہو تو اس کو حلم کہتے ہیں. یعنی عہد جاہلیت وہ تھا کہ جس میں ہر قبیلہ اور قبیلوں کے مختلف اشخاص اپنے اپنے ان کے جو کنجیکچرز تھے, ان کے اپنے جو تصورات تھے, وہ جس اس سے متعلق بھی ہوں, چاہے وہ جنگوں سے متعلق ہوں, چاہے وہ معاملات سے متعلق ہوں, چاہے وہ ان کے اپنے قبائلی قوانین ہوں, ان کو ریوزٹ کرنے اور ان میں اصلاح کرنے کے لیے کسی صورت سے تیار نہیں تھے. وہی اسٹرانگ ہیڈڈنس, یہ ساری چیزیں جو تھیں سب سے پہلی ضرب جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر لگائی, اور اس عہد جاہلیت کا خاتمہ اپنی رحمت سے اور رحمت للعالمین بن کر اور رب العالمین کا نمائندہ بن کر آپ نے اس معاشرے کو تبدیل کیا. تو یہ ایک مختصر سا اسکیچ ہے کہ جو ہم عہد جاہلیت کے حوالے سے کھیل سکتے. اچھا, یہاں پیچھے آپ اس میں کچھ ایڈ آؤٹ کریں. جی, جہاں ڈاکٹر صاحب نے ختم کیا ہے وہاں اضافے کے طور پر میں کہنا چاہوں گا, اگر اس دور کے معاشرے کے خد و خال ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو لگے گا کہ اس معاشرے کے کچھ خصوصیات بھی تھیں. مثال کے طور پر مروءہ کا تصور, ایک اخلاق کا ایک مجموعہ جس کے اندر وعدہ وفا کرنا, مہمان نوازی, یہ ساری چیزیں بھی اس معاشرے میں موجود تھیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جو قبائلی نظام کے تحت ان کے ہاں جو اشرافی قبائل تھے ان کے ہاں خواتین کا بھی بڑا احترام ہوا کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ادب
اور لٹریچر اور شاعری کے اندر آپ دیکھیے تو اسب و معلقات ماشاءاللہ سے کافی مشہور ہیں اور وہ ایک ادبی اضافہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ عہد جاہلیہ تھا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی شاید رہی ہوگی کہ جو فیض نور محمد تھا وہ اجاگر نہیں ہوا. جیسے ہی نور ہدایت کی ذوفشانی ہوئی اور پھر یہ جہالت کے سارے آثار جو ہیں مٹ گئے. تو یہ ایک میں چھوٹا سا اضافہ کرتا جی اجازت. نہج البلاغہ مشہور کتاب ہے، سب جانتے ہی ہیں. نہج البلاغہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی ذکر فرماتے ہوئے مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بعثہ ولا علم قائم ولا منار ساطع ولا منہج واضح. 3 کلمے آپ نے فرمایا. ایک یہ کہ رسول اللہ تشریف لائے عالم میں، مبعوث ہوئے، اس وقت کیا حالت تھی کہ کوئی علم نہیں تھا. علم یعنی نشان، جنگ میں لے جاتے ہیں علم نشان، سب علم کے نیچے رہتے ہیں. تو اس وقت ان کے ہاتھ میں کوئی علم قائم نہیں تھا. پہلی چیز یہ بتائی. دوسرا یہ بتایا کہ منار ساطع، ہدایت کا کوئی روشن مینار نہیں تھا ان کے ہاتھ میں. اور تیسری بات یہ بتائی کہ منہج واضح، کوئی منہج ہی مانا چلنا، کوئی راستہ، واضح راستہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. وَإِلَّا آپ سب نے فرمایا کہ کتنے قصائد لکھے، بڑی بڑی باتیں کی، سب چیزیں، مگر یہ 3 چیز ان کے پاس نہیں تھی. یہ امیر المومنین نے فرمایا کہ علم نہیں تھا. دیکھو وہاں پر یہ آپ کا کلام بڑا معنی خیز کلام ہے. اس میں آپ نے علم فرمایا. علم کی عربی میں جمع پڑھے تو عالم بنتا ہے، منار کی جمع پڑھے تو منائر بنتا ہے، اور منہج کی جمع پڑھے تو مناہج بنتی ہیں. تو بہت سارے راستے تھے، بہت سارے علم تھے، بہت سارے منار بنا دیے تھے سب نے. ایک نہیں تھا. ایک ہونا ضروری تھا. ایک ایسا مینار آئے، ایک ایسا علم آئے، یا ایک ایسا راستہ آئے کہ جس پہ سب چل سکے. اس وجہ سے وہاں پہ آپ نے دیکھے بھی، تاریخ میں پڑھا ہوگا، سب سامنے بیٹھنے والوں بھی بڑے معلوم حضرات سب پڑھتے ہی ہوں گے کہ قبائل میں تقسیم تھے سب. ایک کہ یہاں فرزند ہوا، اس فرزند کی نسل چلی تو اس کے جد اور جد پدر کے نام سے اس کے قبیلے کا نام پڑ گیا. وہاں کا نظام الگ، دوسرے قبیلے کا نظام الگ، ہر جگہ اپنا علم گاڑ دیا. تو علم نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ علم بھی بنے، منار بھی بنے، اور صحیح راستہ بھی دیا شریعت کی نظر میں. شریعت بنا کے صحیح راستہ بھی دیا کہ اس راستے پہ چلو. تو ان کا پورا ڈائیورشن کر کے دے. ٹھیک. اور سب آپ اگر اس میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے جہالت اور جاہلیت کا جو معنوی مفہوم ارشاد فرمایا، مجھے اس موقع پر ہرقل کا دربار ہے اور خطیب آل محمد حضرت جعفر طیار قیادت فرما رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ جو نیا مذہب تہامہ کی سرزمین پر پھیل رہا ہے، اس مذہب کے خد و خال کیا ہیں، اس کے آنے والے کا پیغام کیا ہے. حضرت جعفر
तैयार ने इरशाद फरमाया कुन्न फी अहदिल जाहिलिया नअबुदुल अस्नामा व नक़तउल अरहामा व नसियल जवारा व यअकुलुल क़विय्यु मिन्ना दईफा हत्ता बअसल्लाहु इलैना रसूलन मिन्ना नअरिफु नसबहु व सिद्क़हु व अफ़ाफ़हु फदआना लितौहीदिल्लाह। एक तवील खुतबा है जो तारीख़ इब्न हिशाम में, इब्न खल्दून ने और बज़लुल क़ुव्वा फ़ी हवादिस सन नबुवा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर इस्लाम की तारीख़ में एक मफसूद डायरी है। अल्लामा मखदूम मोहम्मद हाशिम ठट्टवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जिसका आज तक उर्दू तर्जमा नहीं हुआ, इस पर तफसील से गुफ्तगू फरमाई है। इरशाद फरमाया कि हम जाहिलियत की पैदावार थे, अपने हाथों के बनाए बुतों की पूजा करते थे, नअबुदुल अस्नामा व नक़तउल अरहामा, और सिले रहमी को तोड़ते थे, रिश्तेदारी का कोई तसव्वुर नहीं था। नसियल जवारा, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाते थे, भूल जाते थे। याकुलुल क़विय्यु मिन्ना दईफा, और जो कवि था, मजबूत था, बाला दस्त था, ताकतवर था, वो कमजोर को पामाल कर देता था। हत्ता बअसल्लाहु इलैना रसूलन मिन्ना, यहां तक कि अल्लाह ने हमी में से एक रसूल मबूस फरमाया। नारिफु नसबहु, हम उसके नसब को जानते हैं, वो सफा से पाक है, वो हर ऐब से पाक है। यानी कि ये तो अहदे जाहिलियत में भी अबू जहल को भी और कुफ्फारे मक्का को, जो जान के दुश्मन थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब और रसूलुल्लाह की अमानत और रसूलुल्लाह की सदाकत का उन्हें भी खराब था। वो भी मानते थे कि नसबन, अखलाकन और किरदार की दुनिया में मोहम्मद मुस्तफा सबसे बुलंद है। नारिफू नसबहु व सिद्क़हु, उसकी सदाकत को भी जानते थे, व अमानतहु, उसकी अमानत को भी जानते थे, वो अफ़ाफ़हु, उसकी इफ़्फ़त को भी जानते थे कि उसके दामन पर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई बुराई, कोई ऐब, कोई नक्स, कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसको हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के किरदार के गिराने के लिए कहें कि इसमें ये ऐब है। हम कौन सा ऐब है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जो है लगा? फदआना लितौहीदिल्लाह, उन्होंने एक तौहीद की तरफ, आज का हफ्ता वहदत, अगर सिर्फ इस पर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी को मैं कोट करूं, वो इरशाद फरमाते हैं कि जो हमें फिरकावारियत है, मसालिक की आपस की जंग है, तो आज के माशरे के अंदर बड़ा सर चढ़कर बोल रही। उसके लिए मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का एक जुमला मुझे याद आता है। वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुसलमान सिर्फ तौहीद ही पर आकर मुज्तमा हो जाए, यही उनके लिए एक इतना बड़ा जो है सिंबल है वहदानियत का, कि वहदानियत पर तो किसी काफिर को भी जो है वो भी खुदा को मानते हैं। मुसलमान अगर इस वहदानियत पर यकजा हो जाए तो ये आपस के मसालिक का, ये आपस के जो है फिरकावाराना कशीदगी का, ये तशद्दुद का, ये नफरतों का, ये तासुबात का जो सैलाब मुसलमानों को जेर कर रहा है, क्या डॉक्टर नकवी साहब तशरीफ फरमाए? मैं कहता हूं मुसलमानों में तो बहुत कम फिरकावारियत है। ईसाइयत में 3400 फिरके हैं। दुनिया का सब में बड़ा मजहब है वो। 2.26 अरब उनकी तादाद है इस वक्त दुनिया में। दुनिया का 32% जो है ईसाइयत। मुसलमान 1.226 अरब हैं।
دنیا کا 19% ہے. تیسرا دنیا کا مذہب ہندو مت ہے، وہ 82 کروڑ دنیا کا 13% ہے. پھر جین مت ہے، زرتشتی ہے، چائنیز ہے، جین ہے، یہ دنیا کے دیگر مذاہب. پھر ان کے مگر اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے اندر جو ہے اگر صرف وحدانیت ہی پر، وحدت پر ہم زور دیں اور ایک اللہ کے ہونے پر، جو حضرت جعفر طیار نے رسول اللہ کی آمد کا مقصد بیان کیا، آج کے یہ فرقہ وارانہ کشیدگی اور نفرتوں کے سیلاب سے میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے نکل کر جو ہے اس سیلاب نفرت سے جو ہے امن کے گہوارے کے اندر آ سکتے ہیں. یہ سب جاہلیت، آج جاہلیت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ جاہلیت ہی کا وقت ہے. اب میں یہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب سے ہم بھی چھوٹے تھے، ہم بھی اپنی کتابوں میں یہی پڑھا کرتے تھے، عرب کا دور جاہلیت کا دور تھا. آج بھی بچوں کو وہی، اگر آپ نصاب کی کتابوں میں دیکھیں، جاہلیت کا دور تھا. مجھے ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش میں کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کا دور کو میں کیوں جاہلیت کا دور نہ کہوں، اور وہ دور جو ہے وہ جاہلیت کا دور تھا. اگر اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ پڑھایا تو یہی جا رہا جی عرب کا دور جاہلیت کا دور تھا. دیکھیے، مولانا اسدر صاحب نے اور تینوں حضرات نے بڑی اچھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن ہم مولانا کی بات کو یہ آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے، جب تہذیبوں پر گفتگو ہوتی ہے، تمدنوں پر گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں 6000 سال پہلے جو گویا کہ نون ریلیجنز ہیں ان کا ظہور شروع ہوا. اس کے بعد جب ہم دنیا کی تہذیبوں کی اور اس کی تاریخ کو ہم لے کر چلتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ تہذیبوں کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ہیومن بینگ، انسانیت کے لیے اور انسانوں کے لیے، وہ کس اسٹیج پہ رہا اور ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیسا رہا. اور مذہب نے اس میں کیا کردار جو ہے وہ ادا کیا. جب ہم مذاہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، عہد جاہلیت جسے ہم کہتے ہیں، اس میں وہ ساری خصوصیات ہیں، وہ چیزیں ہیں. توحید کا نہ ہونا بھی ہے، شرک کا زیادہ ہونا بھی ہے، عدم برداشت بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن انسانی ترقی میں جو ایک اسٹیپ فارورڈ والی بات آتی ہے، سوال یہ کہ اس وقت کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا، روم میں، ایران میں، یونان میں اور دیگر تہذیبوں میں، اس میں اس وقت کی عرب جو تہذیب ہے اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے. جب ہم اس کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ادب کے میدان میں تھوڑا بہت انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، جن قصائد کا اور شاعری کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک کریٹیو ہینڈ کا تعلق ہے تو عرب کی تہذیب، چاہے خاص حجاز کی تہذیب ہو، چاہے اور آگے بڑھ جائیں یمن اور حضرموت وغیرہ کا علاقہ ہو، وہاں ان کا کنٹریبیوشن ٹورڈز ہیومینٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. جاہلیت کا عہد صرف عرب معاشرہ جاہل نہیں ہے، وہ معاشرہ کہ جو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے، پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اس کو آپ یہ سمجھیے کہ وہ اپنی ساخت میں، نیچر میں، وہ بنیادی طور پہ جاہلی معاشرہ ہے. کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو وہ دی چیز ہے کہ جس کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں، کہ جینیٹیکلی جو ہم میں خصوصیات ہم سب میں پائی جاتی ہیں اور وہ سب ہیں. لیکن جو ہیومن ایوولوشن ہوا ہے وہ کلچرل ڈفرینسز سے آیا ہے، کہ جہاں ایک کلچر دوسرے کلچر کی آبیاری کرتا ہے یا اس میں اپنا سدھار کر کے اور اس میں ایک قدم آگے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں اور اسلام کو ایک طرف رکھ دیے کہ اسلام کوئی ریویلڈ ریلیجن ہے یا نہیں ہے، اگر اس وقت کی جو نون تہذیب ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتی ہو،
اور چاہے وہ خاص عہد جاہلیت عرب کا ہو، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹریبیوشن، محمد ابن عبداللہ کا، ہماری جانیں ان پر قربان ہو، ان کا کنٹریبیوشن دیکھیں ٹورڈ سوسائٹی کیا ہے، اور پھر انہوں نے جو سوسائٹی تشکیل دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اہل بیت علیہ السلام، انہوں نے پھر کس طرح سے سوسائٹی کو اور مختلف تہذیبوں کو ٹرانسفارم کیا، وہ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ جہاں عہد جاہلیت سے آپ نکل کے عہد تمدن میں اور عہد تہذیب میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم، آپ کا جو سوال تھا اس کو ہم اپنے اس میں لیں، مسلم امہ گزشتہ 200-250 سال سے ٹورڈز ہیومینٹی اور ٹورڈز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ گزشتہ 500 سال سے ہمارا کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے۔ 500 سال پہلے تک یہی مسلمان تھے، یہی ان میں بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے طبیب، آپٹیشنز، کون کون نہیں پیدا ہوا۔ They were contributing towards the human kind. ٹھیک ہے، تو اسلامی تہذیب اور اسلام جو تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ تہذیبوں کو تبدیل کر رہا تھا اور دیگر تہذیبوں کے اوپر حاوی آ رہا تھا۔ جب یہ کنٹریبیوٹری مائنڈ جو ہے وہ ہمارا فلاپ ہو گیا، جب ہم نے مسلمانوں نے تہذیبی ورثے میں اپنا حصہ ڈالنا بند کر دیا، تعلیم میں، سائنس، ٹیکنالوجی، ادب بمانی کریٹیو ادب، کہ جہاں آپ آگے لے کر چلتے ہیں، جہاں کریشن ہوتی ہے ہیومن مائنڈ اور ہیومن ہینڈ سے، وہ چیزیں ختم کر دیں تو آپ دیکھیے کہ زوال آمادہ ہم ہوتے چلے گئے، اور اسی سے وہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری خرابیاں معاشرتی پیدا ہوا کرتی ہیں کہ جو عہد جاہلیت میں عرب میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ آج اسی قسم کے تعصبات موجود ہیں، آج اسی قسم کا عدم برداشت موجود ہے، آج اسی قسم کی ہم لینگویج میں خرابی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب معلقات جس کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے، اگر ان کو بایمان نظر پڑھیں تو اس میں بہت سے تو قصیدے ایسے ہیں کہ جو پبلک کے سامنے پڑھے بھی نہیں جا سکتے، ایسی فوش باتیں، لیکن وہ بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ تو اسلام کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے محمد ابن عبداللہ کا کنٹریبیوشن صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر لوگوں کو جمع کیا، بلکہ یہ کہ اس شاعری میں یہ نکھار پیدا کیا کہ اس میں جو بےہودگی تھی اس کو ختم کیا، اور حسان ابن ثابت اور زہیر ابن کعب جیسے پھر شعراء جو تھے وہ پیدا کیے، ادیب پیدا کیے، تو وہ پیدا کیے کہ جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے اوپر ادب کریٹ کرنے والے اور فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ، جس کی ایک مثال نہج البلاغہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور دیگر صحابہ کرام کے خطبات اور ان کے مکاتیب موجود ہے۔ تو یہ کنٹریبیوشن ٹورڈ سویلائزیشن جو ہوا کرتی ہے، کلچر جو ہوا کرتا ہے، یہ بنیادی طور پر فرق پیدا کرتا ہے، اور قوموں اور ملتوں کی بقا میں اسی کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنا مائنڈ کنٹریبیوٹری کر لیں اور ہم دنیا کی طرف کچھ دنیا کو دینے کی اس میں پوزیشن میں آ جائیں اور اس طرح سے ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے، یہ زوال آمادہ امت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وہ اسی طرح سے ترقی کرے گی اور اسی طرح سے ارتقاء کے منازل طے کرے گی کہ دیگر تہذیبیں اس کی مرہون منت ہوں گی، اس کو کسی تہذیب کی، کسی تمدن کا جو ہے اس کو آسرا نہیں ہوگا۔ سعد علی بیگ صاحب، آپ اگر اس کے جی ڈاکٹر صاحب بھی جو ارشاد فرما رہے تھے، میں اس پر صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ معاشرہ اصل میں افکار، افراد اور اشیاء سے تشکیل پاتا ہے۔ افکار، افراد، اشیاء۔ افراد اور اشیاء اگر افکار کے تابع ہو جائیں اور افکار اعلیٰ ہوں تو پھر وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہ معاشرہ زوال کی طرف نہیں جاتا۔ افکار اچھے ہونے چاہیے، اور افکار کی اس دنیا میں میں رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس
منزل پر دیکھتا ہوں کہ قرآن کریم و فرقان حمید نے صفا پہ جب کھڑے رہ کر آپ نے پیغام نبوت اور رسالت دیا ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، تو سورج کو پلٹا کر نہیں، چاند کو دو ٹکڑے کر کے نہیں، ستارے کو دہلیز پہ بلا کر نہیں، مردے کو زندہ کر کے نہیں، نابینا کو بینا کر کے نہیں، کھاری کنویں کو میٹھا کر کے نہیں، کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، قرآن نے تم میں ایک زندگی گزاری ہے۔ اپنی ذات کو سمبل بنایا، اپنی ذات والا صفات کو جو ہے، وہ جو حضرت حسان کا بھی ڈاکٹر نقوی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ انہوں نے جو اگر یہ کہا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہ معراج مصطفی اور کردار مصطفی کو سب میں بڑا خراج تحسین ہے کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے جو ہے مبرہ منزہ پیدا کیا، کانک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ جب کاتب تقدیر اور کاتب مخلوق آپ کو بنا رہا تھا، جیسا آپ نے چاہا ویسا آپ کے رب نے آپ کو بنا دیا۔ یہ ہے کردار محمد مصطفی کو حضرت حسان ابن ثابت کا خراج تحسین تو اپنی ذات کو سمبل بنا کر، اپنے کردار کو سمبل بنا کر، ہمارا کردار اگر درست ہو جائے، ہمارے افکار اگر درست ہو جائے، انقلاب کیسے آیا؟ انقلاب ویسے نہیں آیا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج دنیا میں اگر سب میں بڑا دستور ساز اور قانون ساز کسی کو دنیا تسلیم کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے ذات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے۔ ایچ مائیکل ہارٹ دی ہنڈریڈز جب لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے چاہا کہ میرا نبی جو ہے دنیا کے پہلے 100 شخصیات میں پہلا نمبر دے دوں، مگر میں مجبور تھا کہ میں ایسا نہ کر سکا۔ اس نے پہلا نمبر حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا، دوسرا نمبر نیوٹن کو دیا جس نے کشش ثقل کی ایجاد کی، تیسرا نمبر اس نے عیسیٰ کو دیا۔ پہلا نمبر دینے پر وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد سے زیادہ جو ہے قانون ساز کسی کو نہیں دیکھا، اور دنیا کے جتنے دساتیر ہیں ان کا سب میں بڑا قانون کا جو آج دستور ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 1947 میں اسی کراچی کے اندر جو ہے کراچی بار کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، جب میں لنکنز ان گیا تو میں نے لنکنز ان کے اوپر جو ہے سب میں پہلا نام دنیا کے قانون سازوں میں جو ہے محمد مصطفیٰ کا دیکھا، میں نے اسی جو ہے یونیورسٹی میں جو ہے داخلہ لینا پسند کیا کہ یہاں محمد مصطفیٰ کا نام سب میں بلند ہے۔ آج اس نبی کے ماننے والے ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس نبی کے قانون ہی پر عمل کر لیں۔ ابھی جیسے میرے محترم نے کہا تھا، مجھے بڑا پسند آیا کہ عہد جاہلیت کے اندر ایک دوسرے کا احترام تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ ہم فراموش نہیں کر سکتے کہ مدینے میں انصار کے سب میں بڑے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ، پہلے انصاری ہیں جو مکہ مکرمہ آ کر مسلمان ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے ساتھ امیہ ابن خلف ہے۔ امیہ ابن خلف جب مدینے آتا ہے تو حضرت سعد ابن معاذ کا مہمان ہوتا ہے، سعد ابن معاذ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں امیہ ابن خلف کے مہمان ہوتے ہیں۔ جب اسلام اور رسول اللہ نے ہجرت فرما لی مکہ مکرمہ سے تو اب جلے تو تھے
داغ تو تھا، شکار ہاتھ سے نکل گیا، اب لکیر پیٹنا کیسے ہے؟ حضرت سعد ابن معاذ زیارت کے لیے تشریف لائے، امیہ ابن خلف نے استقبال کیا، ابھی وہ اسلام نہیں لائے۔ امیہ ابن خلف کے پاس بیٹھے، کہنے لگے کہ کفار مکہ اور سرداران مکہ اس وقت جو ہے وہ سخت تیش کے عالم میں، امیہ جانا تو ہے طواف کرنے، مگر ایسا وقت تلاش کرو کہ کوئی نہ ہو۔ کہنے لگے دوپہر کا وقت اس کے لیے مناسب ہے، دھوپ میں یہ سب سو رہے ہوں گے، ہم چل جائیں گے۔ پہنچے تو سامنے ہی ابو جہل ٹکرایا، کہنے لگے سعد یہاں آزادی سے گھوم رہے ہو، ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے، اسے نکال دو یا قتل کر دو۔ حضرت سعد ابن معاذ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ابو جہل اپنی بد باطنی اور بد خصلتی سے باز آ جا، محمد مصطفیٰ کے پسینے پر ہم اپنا خون چھڑکنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا؟ امیہ ابن خلف ہاتھ دبانے لگے کہ سردار مکہ ہے ابو جہل، اتنی اس سے جو ہے تلخ نوائی اور اتنی جو ہے حجت اور اتنی تکرار اور اتنی تیز زبان میں بات نہ کیجیے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا یہ کیا بگاڑے گا، میرے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قتل ہو جائے گا۔ ابو جہل کو اور تیش آیا، کہنے لگے میں قتل ہو جاؤں گا؟ کہاں قتل ہو جاؤں گا؟ مکے میں؟ کہنے لگے بہرحال یہ ہے طے ہے کہ تو قتل ہو کر رہے، تیرا انجام اب جو ہے بہت قریب ہے۔ مگر اس منزل پر بھی آپ دیکھیے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ امیہ ابن خلف کافر ہے، مگر حضرت سعد ابن معاذ کو مہمان کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ امیہ ابن خلف کافر ہیں، مدینے جب آتے ہیں تو ٹالرنس یہ ہے، رواداری یہ ہے، جذبہ خلق عظیم یہ ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ کافر مکہ ہے کیوں میں اس کو جو ہے اپنے گھر میں جگہ دوں۔ یہ اگر جذبہ، یہی اسلام کی تبلیغ کا سب میں بڑا سمبل ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا تو آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، ہم تو غیر مسلم، ہمارا مذہب تو غیر مسلموں کے بھی حقوق۔ عثمان ابن طلحہ، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، کعبے کی چابی لینے کے لیے آئے، کہنے لگے نہیں دوں گا، بڑی سخت لہجے کے اندر گفتگو کی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، کہا وہ قریش کی بدترین جو ہے زندگی کا دن ہوگا، یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ بڑا انہوں نے جو ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہے، بڑھ کر جملے کہے، مگر رسول اللہ کی پیشانی پہ شکن نہیں آئی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ 8 ہجری ہوتی ہے، 10 رمضان المبارک، کعبۃ اللہ کی چابی عثمان ابن طلحہ سے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج وفا کا دن ہے، آج حق کا دن ہے، آج ایثار کا دن ہے، آج قربانی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ کہا ہے عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور کہا لے عثمان، یہ چابی آج تجھے دے رہا ہوں اور قیامت تک تیری نسل میں رہے گی۔ آج بھی کعبے کی چابی جو ہے شیبی خاندان کے اندر موجود ہے، یہ وہی عثمان ابن طلحہ کا خاندان ہے۔ سعودی گورنمنٹ کے پاس کعبے کی چابی نہیں ہے، شیبی خاندان میں ہے۔ شاہ عبداللہ کو بھی اگر ریاض سے آ کر جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر جانا ہو، وہ شیبی سے چابی منگوا کر جو ہے، شیبی آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا اعزاز ہے، جو معجزہ بھی ہے، کردار بھی ہے، جو رسول اللہ کی ذات پر ہمیشہ صلاۃ و سلام ہے۔ اچھا بیگ صاحب، میں تھوڑا سا اس کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں اب، چونکہ جی میں خود یہ آواز ہے یہاں سے آپ سے میں خود آپ کے جو کلیدی سوال ہے اس کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جس میں اور اچھی خاصی وضاحت مولانا صاحب نے اور ڈاکٹر نقوی صاحب نے بھی کی ہے، لیکن 2 چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا اس حوالے سے کہ اس معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسی چیز کی کہ وہ جہالت یا جاہلیہ کے دور سے اوپر آئے، کیا ہوا، اور دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں وہ کیا چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز، جو بہت ساری چیزیں تو ہم نے یہاں اجاگر کر دی ہیں ماشاءاللہ سے نبی اکرم کے نور رسالت کی وجہ سے جو عرب میں روشنی پھیلی، لیکن ایک چیز
جو علم ہے جس کی طرف آپ نے بھی بالواسطہ اشارہ فرمایا، اس پہ کافی زیادہ زور دیا۔ اب قرآن کی پہلی آیت ہی دیکھ لیجئے، ہم اکثر علم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو جو علم پر زور ہے، اور یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ علم جو اسلام کا نظریہ علم ہے، کہ رسول اکرم کس علم کی بات کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا زور دیا گیا جس کی طرف علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ اخلاقیات ہیں۔ بُعِثْتُ لِأُتِمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ تو یہ دونوں پہلو بھی من جملہ دیگر امور کے رسول اکرم اپنے ساتھ لائے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر علم محض علم ہو اور عمل ساتھ نہ ہو تو پھر وہ علم نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب وہ ایک رسول ان میں مبعوث کرتا ہے تو خدا اس کو احسان قرار دیتا ہے۔ کیا بات، احسان جتانا تو انسانی فطرت ہے، کیا بات، وہ تو ہم چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو احسان جتاتے سبحان ہیں، اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت اتنی بڑی اور اتنی عظیم تھی کہ رب جلیل کو خود اپنے پیارے محبوب کے لیے ارشاد فرمانا پڑ گیا کہ بے شک میں نے تم پر احسان کیا۔ اب وہ احسان کی نوعیت کیا ہے اور اس سے علم کا سرچشمہ کیسے پھوٹتا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تھوڑا سا کچھ وقت لوں گا لیکن اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو آج کے دور میں ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیاتہ، پہلا عمل، پہلا کام تلاوت آیات ہے۔ ویزکیہم، اس کو آپ دو معنوں میں لیجئے۔ تلاوت آیات قرآن حکیم کے پیغامات جو اس میں موجود ہیں وہ لوگوں کو سکھانا، بتانا، اس کی تعلیم دینا، اور آیت کے معنی اگر نشانی کے طور پہ لیں تو کائنات پر غور و فکر۔ کیا بات ہے، سنوریم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم، ہم ان کے نفس میں اور کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو اس سے آپ نظریہ علم کی پہلی بنیاد لے لیں کہ علم وہ ہے جو قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہے، جو اصول ہیں، جو بنیادیں ہیں، اس کو اجاگر کرے، اور علم وہ ہے جو کائنات کے مطالعے کی طرف ترغیب دے۔ تو یہ علم کی پہلی بنیاد ہے جو رکھی۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، رسول اکرم کا بڑا احسان خداوند عالمین کی زبان سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، علم کی شرط یہ ہے، علم وہ ہے جو آپ کو پاک اور پاکیزہ کرے، کیا بات، قلب کے اندر طہارت کو لے کے کیا آئے۔ بات، سبحان اللہ، اور جب تک یہ طہارت نہیں آئے گی، ہم لاکھ کتابیں پڑھ لیں، وہ پاکیزگی، وہ علم نہیں آئے گا۔ ہم کتابی طوطوں کی طرح رٹ تو لیں گے، بتا تو دیں گے، لیکن جو جذبہ دل میں پیدا ہونا چاہیے طہارت کا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، جو کتاب میں احکام ربانی ہیں ان کو بتاتا ہے۔ اور تعلیم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زبانی بتاتا ہے، آپ نے جیسا کہ آپ نے فرمایا، محسن نقوی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ عملی مظاہرہ بھی کرتا ہے، وہ مجسم اخلاق بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر ایک شخص مجسم اخلاق ہو جائے، اور والحکمہ، اور وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت جہاں انسان اپنی ذات کے اندر ڈوب کر سراغ زندگی کو پالے، وہ حکمت ہے۔ اور اب اگر آپ اس معیار پر دیکھیے تو علم کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ویسے تو ہم علم کا ترجمہ انگلش زبان میں نالج کر دیتے ہیں، نالج بہت ادنا سا لفظ ہے، اسلام میں علم بڑے وسیع معنوں کے طور پہ ہے۔ ابھی اسی علم کا اطلاق دور جدید میں کیجئے، ہم اپنے اسکولوں کے اندر جو اکتساب کر رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، وہ کیا وہ علم ہے جو رسول اکرم نے سکھایا، پڑھایا؟ تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو علم آج سکھایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ اخلاقی قدریں بھی منسلک ہیں، جس کے ساتھ اندرونی بیداری بھی منسلک ہے، جس کے ساتھ کائنات کا مشاہدہ بھی منسلک ہے، جس کی طرف ڈاکٹر محسن صاحب نے اشارہ فرمایا کہ سائنس کی ترقی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
دنیا میں جو کنٹریبیوشن ہے، دنیا میں جو مسلمانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے انسانیت کی کنٹریبیوشن کے لیے، تو یہ وہ پیغامات ہیں جو رسول اکرم نے اپنے اعمال کے ذریعے دیے جو ہمیں پہنچانے۔ جزیر صاحب، میں تھوڑا سا، چونکہ آپ جامعہ سیفیہ سے بھی آپ کا تعلق ہے اور ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی رہتے ہیں، پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب کیا ایسا کیا جائے، چونکہ جیسا کہ سبز علی بیگ صاحب نے فرمایا کہ علم کے حوالے سے جس طریقے سے ڈسکشن کیا، اسکولس تو بہت کھلے ہوئے ہیں، مدارس بہت کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاہلیت ابھی باقی ہے۔ چیزیں جو پرابلمز ہیں، جہالت، جس طریقے سے ایک دوسرے سے لڑنا، اخلاقی اقدار ہماری جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں آگے بڑھ رہی۔ تو ہمیں اس علم کے اندر کیا ایسی چیز، یعنی کون سی ایسی ویلیوز یا کون سی ایسی چیز ہمیں بچوں کے اندر ڈالنی ہوگی کہ جس سے یہ علم جو ہے وہ علم کے جس علم کی طرف سبز علی بیگ صاحب نے اشارہ فرمایا، وہ علم جو ہے وہ ہمارے بچوں کو حاصل ہو سکے۔ میں آپ نے جو آیت پڑھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے بعد کا کلمہ جوڑ کے میں آپ کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آگے یوں ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور آپ اے محمد سب کے ساتھ مجادلت کرو، بحث کرو، مباحثہ کرو، باللتی ہی احسن، جو اچھی چیز ہو، کیونکہ وثنیت تھی اس وقت، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب ان کو پورا افکار، آپ نے فرمایا افکار بدلنی ہوگی، تو افکار بدلنے کے لیے انہیں ان کے ساتھ ایسے مذاکرات کرنے پڑیں گے، اس طرح مجادلت کرنی پڑے گی، فن احسن طریقے سے، ڈائیلاگز کے طریقے سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں۔ جادلہم باللتی، شرط احسن کی رکھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، تمدن کی ذکر ہوئی، اس کو آگے لے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کی ذات مثل اعلیٰ ہے تمام چیزوں کے لیے۔ مثل اعلیٰ جو ذات ہے وہ اپنی مثل سب کو بنانا چاہتی ہے، وہ مثل اعلیٰ کی معنی ہوتی ہے کہ میں مثال بن کے آیا ہوں، تم میرے جیسے بن جاؤ۔ اب وہ بنانے کی کوشش جو رسول اللہ کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، وہ اپنے کو اپنے ذات میں اختیار کرنی ہوگی۔ کس طرح کریں، کس طرح اس چیز کو ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِذْ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کی تمامیت کے لیے میں آیا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے اخلاق میں نقصان تھا، آپ تشریف لائے ہیں تو اخلاق کی تمامیت کے لیے لائے۔ تو اب یہ اخلاق تمدن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اب یہ اخلاق کس طرح تمام ملت میں پہنچے، وہ طریقہ کون سا اپنایا جائے؟ تو بعض مستشرق لائف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات میں تین چیز تھی۔ ایک، ایسا شریعت لانے والا کوئی نہیں تھا، دوسرا ایسی قیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور تیسری ایسی سیاست کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ نے اپنی شریعت کے اندر نفس کی سیاست رکھ دی ہے کہ نفس کی سیاست شریعت میں کس طرح ہوگی۔ تو دیکھیں ایک مثال فقط آپ جو فرما رہے ہیں اس میں کہ آپ نے نماز رکھی، شریعت میں نماز رکھی، اس سے نفس کی سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ اطباء النفوس نفس کے طبیب ہیں۔ ہمارے سیدنا طاہر سیف الدین ایک بیت میں فرماتے ہیں طبیب و رشدن واہدن کم شفا سقیم غین واہدن طبہ، کہ رسول اللہ آپ نفس کے طبیب بن کے آئے، ڈاکٹر بن کے آئے، کہ آپ نے اپنی دوا سے سب نفوس کو سیدھا صحیح کیا۔ تو کس طرح کیا؟ آپ نے نماز بنائی، تو نماز کو فقط ایک عبادت کا ہی درجہ دے کر کے نماز پڑھ لی، اتنا ہی نہیں ہے۔ نماز میں غور کرو کہ کیا کیا چیز ہے، تو اس سے جو آپ چاہتے ہیں اس میں تھوڑا میرا شاید جواب آ جائے۔ نماز پڑھتے وقت پہلا خیال کیا آئے گا کہ میں قبلہ کس طرف ہے، قبلے سے نماز پڑھوں، تو یہ تو میں قبلہ معلوم ہو گیا کہ اس طرح قبلہ نماز پڑھ لی۔ دوسرا خیال کیا آئے گا کہ بغیر قبلہ کے نماز قبول نہیں ہوگی، تو یہ تو میرا قبلہ ہے ہی، پر میرے جان کا بھی تو کوئی قبلہ ہونا چاہیے نا۔ تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، بہت میرے جان کا قبلہ تو رسول اللہ ہے، تو وہ اس کی طرف میرا نفس ہمیشہ ہونا چاہیے۔ کس طرح نفس ہمیشہ ہوگا؟
تو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ وہ سب لوگ کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں. تو رسول اللہ کی معیت کب ہوگی؟ کہ جب ہم اسے رسول اللہ کو دل سے قبلہ بنائیں. قبلہ کس طرح بنے گا؟ کہ میں ہر عمل کو کس طرح رسول پاک نے کیا میں اس طرح کروں. تو یہ دوسری چیز. آپ نماز پڑھتے ہیں تو حکم کیا ہے کہ نماز پڑھانے والے صاحب جب رکوع دے تب رکوع دے, جب سجدہ دے تب سجدہ, اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں طاعت کا ایک عنصر نفس کے لیے مضمر ہے کہ ہمیشہ اوبینس ہونی چاہیے, طاعت ہونی چاہیے. تو یہ چیز نہیں ہوگی تو اسلام میں آپ کے عمل کرنے میں فرق پڑ جائے گا. تیسری چیز کیا ہے کہ جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ جو تلاوت کر رہے ہیں, قرات پڑھ رہے ہیں, اس کو برابر سننا چاہیے. تو رسول اللہ کا کلام ہمیشہ برابر سننا چاہیے. کیوں کہ قرات میں کیا پڑھا جائے گا؟ قرآن مجید پڑھا جائے گا, دعائیں پڑھی جائے گی نماز میں, اور کیا پڑھا جائے گا. تو وہ برابر سننا ضروری ہے. تو ہمیشہ ہمیں رسول کی زبان سے سننا چاہیے, برابر سننا چاہیے. اس ایک مثال اور پیش کر دیتا ہوں کہ ابھی روزہ رکھا, روزے میں کیا ہے؟ روزہ نفس کی کس طرح تربیت کرتا ہے. یہ تو روزہ رکھا تو پیٹ میں بھوکا رہے, چلو کھائیں 10 گھنٹے 12 گھنٹے کتنے گھنٹے کا روزہ ہے, اس کے بعد افطار کر لیا. اتنا ہی روزہ نہیں ہے. روزے میں ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کی تربیت دی گئی, کیونکہ دنیا میں رہ رہے ہیں. دنیا میں تو 10 چیزیں ہیں, شیطان کا بھی ماحول ہے, سب چیزیں ہیں نا. یہاں کوئی ایک آدمی سب تو ایک جیسے تو نہیں ہے, ایک خیال کے تو نہیں ہے. تو ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کس طرح کریں گے؟ تو 10 گھنٹے تک یا 12 گھنٹے تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہمارے نفس میں قوت پیدا ہوگی کہ ہم کنٹرول کر سکیں. تو ایسی بہت حرام چیزیں ہیں جسے ہمیں نہ دیکھنا چاہیے, نہ سننا چاہیے, نہ کھانا چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں, کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, مجھے آپ کی بات نے ذرا تھوڑا موٹیویٹ کیا تو میں ایک دو جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ ہم اپنے تدریسی نظام میں کیا چیز لائیں اور کس طرح لائیں. تو میں عقیدے کو 2 اعتبار سے دیکھتا ہوں. ایک فیتھ آف کنوینئنس, جہاں میں مذہب کو اپنی سہولت کے اعتبار سے عمل کرتا ہوں, اور ایک فیتھ آف کنوکشن جہاں میں اپنے پورے وجود کی تمامیت کے ساتھ مذہب پر عمل کرتا ہوں. تو ہمیں اپنے درسی نظام کے اندر جو فیتھ آف کنوکشن ہے کہ وہ خود سراپا عمل ہو اور خود اظہار ہو. جس طرح خوشبو کے لیے, عطر کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خوشبو اس کے نیچر میں ہے خوشبو پھیلنا, اسی طرح کردار ہمارا اس سے تشکیل پا جائے کہ جس کے ذریعے وہ پھیل سکے اور یہ چیزیں ہوں. تو ہم کو اب پروموٹ کرنا ہوگا اپنے تدریس, جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو کنوکشن ہے وہ پیدا کیا جائے. اور میں جیسے ایک مثال دوں آپ کو رسول اکرم کے ذات پاک سے. سوئے ہوئے تھے, یہ واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں, یہودی آ گیا اور کہا کہ کون بچائے گا. رسول اکرم نے کوئی اپنی ڈیفنس میں کچھ نہیں کہا. میں اگر آج کے واقعات لے لوں, کسی نے مجھ سے موبائل چھینا تو میں نے کہا یار یہ پرس بھی لے لو اور ساری چیزیں لے لو. کچھ آرگیومنٹ کیا, بھائی تھوڑے پیسے چھوڑ دینا میں گھر پہنچ جاؤں. لیکن ایسا آرگیومنٹ رسول پاک نے نہیں فرمایا. ان کا ارشاد کیا تھا؟ صرف 2 ہی جملے تھے کہ مجھے وہی بچائے گا جس نے تم کو اور مجھے پیدا کیا. لیکن وہ فیتھ آف کنوکشن تھا, اس کی پاور اتنی تھی, اس کی طاقت اتنی تھی کہ وہ خود لرزہ براندام ہو گیا. اگر یہ قوت مولانا صاحب ہمارے اندر بیدار ہو جائے تو یہ جو ہمیں خوفزدہ کر رہے ہیں آج وہ ہماری اس کردار کی طاقت سے خود لرزہ براندام ہو. ڈاکٹر صاحب آپ اگر اس میں ایڈ کریں کہ یہ قوت آئے گی کیسے, یعنی ہمارے تعلیمی نظام میں کیا چیز ڈالیں کہ یہ قوت آئے؟ ہم اس پہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں تو وہ اس میں یہ بات آ جائے گی. سبز علی صاحب نے بھی اور انہوں نے بھی, مولانا اسکردس نے بڑی اچھی باتیں کی, گفتگو کیا, بڑے ویلڈ پوائنٹس آپ کو بتائے. دیکھیے ہم ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے جسے العلم کہتے ہیں. اب العلم جو ہے وہ ایک نام ہے ایبسلیوٹ نالج کا. العلم کے معنی ایبسلیوٹ نالج, اور اس نالج کے معنی قرآن اور سنت نہیں ہے,
قرآن و سنت بھی ہے. العلم قرآن اور سنت بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں کہ اسلام علم کے اوپر زور دیتا ہے، وہاں وہ کہتا ہے کہ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس میں وہ سارے پوٹینشل رکھ دیے کہ علم کی جتنی جہتیں وہ دریافت کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھ دی. اب علم کی ایک شاخ تو وہ ہے کہ جو قرآن اور سنت پہ مبنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ مبنی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اور اہل بیت اطہار کے کردار کے اوپر مبنی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے معاشرے کو تشکیل دیا. لیکن ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہ کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ علم کا وہ پہلو جس کو ہم ایبسلیوٹ نالج کہہ رہے ہیں کہ مذہب بنیادی طور کے اوپر اس نالج کو آپ یہ کہہ لیں کہ اخلاقیات دیتا ہے، اس کو مذہبی اقدار مہیا کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ماہیت میں العلم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ کس طرح سے ہم اس کو ایک مثال سے سمجھا کے ذرا آگے بڑھیں گے کہ جوہری توانائی نیوکلیر پاور، ٹھیک ہے، یہ العلم ہے. اس میں مذہب کا حصہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں کی ڈسٹرکشن کے لیے، ہیروشیما اور ناگاساکی کی بربادی کے لیے نہ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس شرط کے سے ہٹ کر بھی وہ العلم ہے. اسلام جس بات پہ زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علم کو، ایبسلیوٹ نالج جو ہے اس کو حاصل کریں، اس کو ٹرانسفر کریں، ٹرانسمٹ کریں، اس کو ٹرانسفارم کریں، ٹرانسلیٹ کریں عملی جو اس کا پہلو ہے اس میں. لیکن اس پورے عمل کے دوران جو مذہبی اقدار اور اخلاقیات اس نے آپ کو دی ہے اس کا دامن آپ سے چھوٹنے نہ پائے. اگر ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر بمباری کرنے والا، ایٹم بم گرانے والا صدر ہیری ٹرومن، یا وہ بمبار کے جس نے گرایا، اس میں وہ مذہبی اقدار کی جو اسلام یا جس دیگر مذاہب پیدا کرتے ہیں وہ موجود ہوتی تو اس عمل کا ارتکاب نہ ہوتا. ٹھیک. اس کی وجہ سے ہم جوہری توانائی کو برا نہیں کہہ سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے. تو مذہب جس بات کا جو علم کا حصہ مذہب ہے وہ اس کو اخلاقیات اور زندگی میں اس کو ایک لاہ عمل دینے والا ہے کہ تمہیں اس طرح بیہیو کرنا ہے. لیکن سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ ہم نے اس لیے بنایا کہ تم یکے بعد دیگرے اس کو مسخر کیے جاؤ، اس کے جو لاز ہیں ان کو ڈسکور کیے جاؤ اور ہیومن بینیفٹ کے لیے اس کو استعمال کیے جاؤ. اور جب تم میں استعمال کا وقت تمہارے پاس آئے کہ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس وقت تمہیں مذہبی تعلیمات، اس کی اقدار اور وہ اخلاقیات تمہارے زیر نظر رہنی چاہیے کہ جہاں تم اس کو استعمال کر سکتے ہو اور جہاں تم استعمال میں روکو گے. جو آپ نے سوال اٹھایا اس کی میں ہم یہ بات کہیں گے کہ تعلیمی نظام میں ہمارے، ہم خود کیونکہ اس کا حصہ ہے، آغا خان ایگزامینیشن بورڈ کو بھی ہمارا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن رہتا ہے اور ہم خود پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے نظام میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، ہم 100 خرابیاں نکال سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اصل خرابی ہے وہ یہ کہ ہمارا تعلیمی نظام کریٹیوٹی کی طرف نہیں ہے. ایک بات. نمبر 2، اس کے پاس وہ بنیادی اخلاقیات موجود نہیں ہیں اس وقت استعمال کرنے کی کہ جو مذہب ہمارا، خاص طور پہ مذہب اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ائمہ کرام کی تعلیمات، صحابہ کرام کا جو پورا ایک اسوہ ہے، اور قرآن آن دا ٹاپ آف دیٹ قرآن مجید کی جو لائٹ ہے اس سے ہم محروم ہو گئے. تو کریٹیوٹی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی آگے نہیں بڑھ رہی، پیچھے کی طرف جا رہی ہے. اور جہاں کہیں اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے کہ کہیں تھوڑا بہت اس کا رمق پائی جاتی ہے کریٹیوٹی کی، کہ جہاں کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی ہے وہاں پھر وہ اقدار پامال کر دی جاتی ہیں کہ جس کی مذہب جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کو آپ کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اگر یہ دو چیزیں کمبائن کر دی جائیں، کریٹیوٹی، ایبسلیوٹ نالج کا حصول، کریٹیوٹی، اور پھر کریٹیوٹی کے بعد اس کے استعمال کے وقت آپ مذہبی تعلیمات کو
مد نظر رکھنا، تو ہمارا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ کریٹو ہو جائے گا، ہمارا تعلیمی نظام بھی کریٹو ہو جائے گا۔ اصل اب میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں۔ جی ڈاکٹر صاحب نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم و فرقان حمید اور اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے صرف اصول نہیں دیے، ہمارا مذہب پریکٹیکل ہے، اور اس پریکٹیکل مذہب میں واحد مذہب ہے جس نے اصول کے ساتھ اس پر عمل کرنے پر زور دیتے ہوئے عمل کی دنیا میں بھی ہمیں گائیڈنس دیتے ہوئے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ نرم روی کے ساتھ۔ ایک تشدد ہے، ایک عدم تشدد ہے۔ آج ہم نے تشدد کو اختیار کر لیا ہے، سارا تعلیمی نظام ہمارا تباہ برباد ہو گیا۔ اسکول کالجز سال کے 365 دن میں اگر اندازہ لگائیے تو کیا حال ہے ہمارے تعلیمی ماحول کا۔ آج ہمارا وہ تعلیمی نصاب، جیسے کہ ڈاکٹر نقوی صاحب نے کہا، بہت اچھا ہے، کریٹو ہے، اس نصاب میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے، اساتذہ قابل ہے، مگر راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ سال کے 365 دن میں 300 دن تو اسکول بند ہیں، کالج بند ہے، یونیورسٹی بند ہے، اور مسلمان الحمدللہ سب میں پہلے جمعے کے دن نکل کر جو ہے وہ جاتا تو نماز جمعہ پڑھنے ہیں، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز منکرات سے فواحشات سے روکتی ہے، مگر وہ سب میں پہلے جمعے کے دن نکل کر آگ لگاتا ہے، جمعے کے دن نکل کر جو ہے ایجوٹیشن کرتا ہے، جمعے کے دن جو ہے وہ پتھراؤ کرتا ہے، جمعے کے دن جو ہے وہ ہڑتال کرتا ہے، اس لیے کہ اور پھر جمعے کے لیے بھی وہ انتخاب کسی جامع مسجد کا کرتا ہے، راستے اس سے بند۔ اور قمر جلالوی نے کہا تھا کہ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ارے ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ تو یہ گریبانوں کی جو ڈھیر لگ رہی ہے، اس کو تعلیم کے اس اسی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد پیش نظر رہنا چاہیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ غنا غنا النفس، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، غنا یہ نہیں ہے دولت ہو، غنا یہ نہیں ہے فیکٹری ہو، غنا یہ ہے مالدار ہو، غنا یہ نہیں ہے کہ بینک بیلنس ہو، غنا یہ نہیں ہے کہ آدمی کے جو ہے لباس بہت فاخرہ ہو، لندن سے شوز آ رہا ہو، سوٹ جو ہے 3 پیس جو ہے وہ بن کر جو ہے وہ واشنگٹن سے آ رہا ہو، ہیڈ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ترین ہو۔ الغنا غنا النفس، نفس کی اصلاح، تعلیم کا سب میں پہلا مقصد جو ہے نفس کی اصلاح ہے۔ ہمارے نفس کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی، ہمارا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے، ہم اسی نظام کے اندر چل کر جو ہے، رسول اللہ نے کہا کہ ڈاکٹر نقوی صاحب تشریف فرمائے، کون سی یونیورسٹی ہے؟ صفا کی یونیورسٹی، مسجد نبوی میں آج بھی موجود ہے، حجرہ رسول کے پیچھے اصحاب صفا کا چبوترا، یہی تو تعلیم دی ہے، اسی یونیورسٹی سے تو کردار پیدا کیا ہے، اسی یونیورسٹی کے اندر جو سیدہ فاطمہ زہرا کے حجرے کے پیچھے ہے، اور مولائے کائنات کو جو یہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم نے یہاں بھی جو ہے ڈنڈی ماری ہے، ہم نے یہاں بھی جو ہے کہا چھوڑ دو، وہ شیعوں کا کھاتا ہے، یہ وحدت۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مجھے یاد آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگے آپ بتائیے شیعہ کافر ہیں یا مسلمان؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کہا نہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قبلہ رخ ہے۔ کیا کہا؟ ان شیعہ، یہ شیعہ ہے، اس کے پاس نہیں۔
اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہے اپنے فتویٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے میرے درس میں آ کر شامل ہوتا تھا اور میرے درس کے اندر جو ہے باقاعدہ سنتا تھا، میری تقریر سنتا تھا. ایک دن جو ہے میں نے حضرت مولا کائنات کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. بھئی علم کا شہر تو وہ ہے، اس شہر کا دروازہ تو ہے، ان کو تو چھوڑ دیا. حضرت مولا کائنات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے شیعہ مسلک کے خلاف تحفہ اثنا عشریہ لکھی، مگر ان کا کردار جب وہ ہے تو یہ بھی ہے کہ حضرت مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا تو ایک روہیلا پٹھان، وہ خود کہتے ہیں کہ روہیلا پٹھان جس کا نام آفتاب احمد خان تھا وہ بیٹھتا تھا، نام بھی دیا اس کا. اللہ لگے اس نے جو ہے ایک دن مجھے دیکھا اور دیکھ کر جو ہے کہا کہ بندارا شیعہ فہمی دے. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جملے کہ بندارا شیعہ فہمی دے آمدنے درس موقوف کر. تو اس نے کہا یہ تو علی کی تعریف کر رہا، علی کی جو ہے توصیف کر رہا ہے، علی کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، بندارا فہمی دے. یہ سمجھا کہ یہ شیعہ ہے، لہذا اس نے علم کے دروازے کو بند کر دیا. تو علم کا دروازہ کھلتا علی کے دروازے سے، علم کا دروازہ کھلتا مولا کے دروازے سے. علی کے دروازے کے بغیر علم کا ملنا، وہ کوئی سنی ہو یا کہ شیعہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ اسے علی کی نہج البلاغہ کا، نہج البلاغہ قرآن کے بعد سب میں بڑی فصاحت اور بلاغت، رسول اللہ کی آمد پر مولا کائنات بعثہ بالنور المبین والبرہان الجلی والکتاب الہادی والمنہاج البادی اسرتہ خیر اسرت وشجرتہ خیر شجرت. اب یہ طویل خطبہ ہے. کیا ہے؟ ان کی بعثت کا بیان علم کے ساتھ مولا کائنات نے رکھا. اور جب تک ہم اس ذات والا صفات کو نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں کہ میں ایک محفل مرتضیٰ میں بیٹھا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان تمام تر نفرتوں سے بالا تر ہو کر جو ہے اس ذات کو بھی سمجھنا ہوگا جو شہر علم کا دروازہ ہے. دروازے کے بغیر اگر کوئی کھڑکی سے یا روشن دان سے یا چھت سے زخم لگا رہا ہے وہ چور ہو سکتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. سلسلی بیگ صاحب، میں تھوڑا سا اس طرف آ رہا تھا، جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ علم کے دروازے سے جانے والی بات جو کی انہوں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مختلف مدارس ہیں، مختلف اسکولز ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. مختلف قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں ان کی ہر آدمی جو ہے وہ اپنے طور پر تفسیر کر رہا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جو آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے جس کے اندر بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم 200 آدمی کو 100 آدمی کو مار رہے ہوتے ہیں، وہ مارنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے. وہ بھی اپنے طور پر جو ہے وہ کوئی ایک تفسیر لے کر آیا ہوتا ہے جس کے طور پر وہ اپنے طور پر بہت کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، کسی مارکیٹ کے اندر، کسی مسجد کے اندر، کسی امام بارگاہ کے اندر لوگوں کو مار کے. تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک الگ الگ ہر آدمی جو ہے وہ ایک اپنی تفسیر. تو اس سلسلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اب آپ نے بڑا عملی سا اور بڑا پریکٹیکل قسم کا سوال پوچھا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کا سوال کا اشارہ اس جانب بھی ہے کہ ہم اپنی درس گاہوں میں وہ کیا کریں کہ جس سے جو رسول پاک چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں پر ہم عمل درآمد کر سکیں، اور جو ہمارے معاشرے میں اب جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے جس کی طرف سب علماء کرام ہم سب مل کے اشارہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ کیا کیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ کا یہ جو سوال ہے کہ بھئی تشریحات کے اتنے اختلافات ہیں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں کی جائیں تو ہم بآسانی بلا کسی تفریق کے چیزیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم سائنس کا کوئی لیسن یا سبق پڑھا رہے ہیں اپنی کلاس کے اندر، تو سائنس تو تذکیر کائنات کا نام ہے، اور تذکیر کائنات کی تو قرآن پاک نے کھلم کھلا دعوت دی ہے. اور تو ہمیں عملی طور پر بچوں کو
کسی پھول کی طرف نشاندہی کرانی چاہیے، کسی سیرگاہ کی طرف لے جانا چاہیے، پریکٹیکلی ایک پتا ہاتھ میں دے کر دینا چاہیے. ہوتا کیا ہے اب تک ہماری درسگاہوں کے اندر، ہم نے پتا تو ہاتھ میں دے دیا، اس سے کہا بیٹا آبزرو کر لو، اس کا مشاہدہ کر لو، کیونکہ سائنس میں پہلی بنیاد مشاہدے کی ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا اس میں کتنی لکیریں ہیں وہ بھی دیکھ لو، وہ سارا سائنٹیفک انداز میں کرتا ہے. لیکن اگر آخر میں ہم اس کا رشتہ جوڑ دیں رب العالمین سے کہ کتنا حسین ہے وہ رب جس نے اتنے خوبصورت پتے پیدا کیے، جس میں اتنی خوبصورت لائنیں ڈالی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہی سائنس کا مضمون لنک ہو جاتا ہے بارگاہ رب العزت سے. اور اس طرح کی تعلیم جب پیدا ہوگی جہاں ہم، اور اب تک ایک چیز یہ، دوسری یہ کہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہم اپنے اور بدقسمتی سے ہم خود بھی اس کے شکار ہو گئے. ہو کیا رہا ہے کہ ہم علم سکھاتے ہیں جس میں ذہن پالش ہوتا ہے، کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں، بھئی میرا بچہ اول آ گیا، ہم اس اسکول میں جاتے ہیں جہاں میرا بچہ اول آئے. اول آنے کے پیچھے ہے کہ بقیہ بچے چھوٹے ہو جائیں، میرا بچہ پاس ہو. تو ماڈرن ایجوکیشن کی بنیاد کمپٹیشن پہ ہے. کاروبار میں بھی آپ دیکھ لیجئے یہی ہے، جو انٹرویو میں کامیاب ہوگا وہی آگے جائے گا. تو ہر شخص ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم ذاتی مفادات کی جنگ میں ہو گئے ہیں. علم کا جو بنیادی مقصد جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ تطہیر نفس ہو، اخلاق کی تعمیر ہو، وہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری عملی چیز جو ہم اپنی درسگاہوں میں کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جیسے جیسے ہم ان کو سبق پڑھائیں، ان کو اساتذہ کو خاص طور پر یہ تصور دینا چاہیے کہ مغربی تعلیم از دا ایجوکیشن آف مائنڈ. وہ ذہن کی تعمیر تو کرتا ہے، ذہن کو چست و چالاک بنا دے گا، آپ کی فکر کو اتنا تیز کر دے گا کہ آپ دلیل پہ دلیل دے سکیں گے. لیکن ایجوکیشن آف دا سول نہیں ہے. جہاں روح کے سوتے پھوٹتے ہوں وہ ایجوکیشن نہیں پہنچ پاتی ہے. تو ہمیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایجوکیشن آف دا مائنڈ یا ذہن کی تربیت لازمی نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ہم اس مضافتی دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایجوکیشن آف دا سول ہو. اور اس کے لیے محسن نقوی صاحب نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا تھا. کچھ کلام شاعری میں بھی کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ شاعری ایک ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے. پوئٹری اگر ہم کریں، جیسے نعت کی بات کی ہم نے، تلاوت کی ہم نے بات کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کے اندر نرم گوشے پیدا کرتی ہیں. ایک اچھی نعت آپ سن لیجئے، آج ہم نے خوبصورت نعتیں سنی، کتنا مزہ آیا، روح پرور باتیں، اچھی تلاوت سن لی، اس سے بھی ہماری. تو یہ وہ چیزیں جو ہم نے اپنی ایجوکیشن سسٹم میں لانی ہے تاکہ وہ ایجوکیشن آف دا سول بن سکے. اور پھر تیسری چیز جو ہم کو ایجوکیشن سسٹم میں لانی چاہیے وہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہو، ایک ایسا کلچر اسکول کے اندر پیدا ہو جائے، ایک ایسا رویے کا نظام بن جائے اسکولوں کے اندر کہ جہاں سارے اساتذہ مل کر عملی طور پر اس جانب کوشش کریں. اور میں آپ کو مثال دوں گا، دینی نہیں چاہیے، آپ ناراض نہیں ہوئیے گا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک نن دیکھ لیجئے، ایک پادری دیکھ لیجئے، وہ ہے عیسائی، لیکن ذرا آپ اس کے طرز عمل کو دیکھیے، لب و لہجے کو دیکھیے، اس کے کردار کو دیکھیے، اس کی نان وربل کمیونیکیشن کو دیکھیے، تو وہ سارے میں آپ کو لگے گا کہ مذہب ٹپک رہا ہے، اسے چھلک رہا ہے. اگر ہمارے اساتذہ کے کردار میں بھی مذہب کی خوشبو اس طرح رچ بس جائے، بلکہ وہ از خود فلو کرے، نکلے باہر، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر یہ جو علم کا جو ویژن رسول پاک نے ہمیں دیا تھا ہم اس کو عملی جامہ نہیں. سر آپ کے سوال میں کچھ ایڈ کریں؟ اجازت ہے. بہت خوبصورت باتیں کہیں اور بہت بڑی فکر انگیز. دیکھیے صرف مذہب کی بات نہیں ہے، خواہ مذہب کو لوگ کہتے ہیں. آپ کسی سبجیکٹ کی کتاب اٹھا کے پڑھیں، اس میں مختلف اسکولز آف تھاٹ بھی ملیں گے، مختلف نظریات بھی ملیں گے. ہر تھیوری جو ہے اس کے پیرل دوسری تھیوری جو ہے وہ موجود ہوگی. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اختلاف رائے کرنا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل ہی اس لیے دی ہے
کہ وہ اختلاف رائے کرے. اختلاف آراء نہ ہوتا تو آج علم یہاں تک نہ پہنچتا. ٹھیک ہے, اس کو ہم اب لفظ ہم نے بدل دیے, اگر آپ حضرات اجازت دیں تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف آراء نہیں ہے بلکہ تعدد آراء ہے. واہ واہ واہ. یعنی جب ایک آیہ مبارکہ کی تفسیر امامی نقطہ نظر سے, امامیہ کے نقطہ نظر سے, حنبلی, شافعی, مالکی, حنفی نقطہ نظر سے تھوڑی تھوڑی مختلف کی جاتی ہے. مثلا آیہ وضو میں پیر کا دھونا اور پیر کا مسح کرنا, یہ ہم کہتے ہیں اختلاف تعبیر نہیں ہے بلکہ تعدد تعبیر ہے. ایک نے اس طرح سے اس کو سمجھا, ایک نے اس طرح سے اس کو سمجھا. اور اختلاف قرات اور نحو کی یہ بحثیں جو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ہیں, پورے قرآن مجید کی تفسیر آپ پڑھ ڈالیے, یہ بڑی بڑی تفاسیر ہیں, ان میں خاص وہ منطقی اور نحوی بحث کہ جو آیہ مبارکہ آیہ وضو کے تعبیر میں مختلف علماء نے اپنے اپنے جو جوہر دکھائے ہیں وہ تعدد آراء ہے, اختلاف آراء نہیں ہے. اور اس سے علم ہمیشہ آگے بڑھتا ہے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے بادامی صاحب کی جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو رائے ہم نے کسی بارے میں دی وہ حتمی ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ آئی مائٹ بی رانگ اینڈ دی ادر مائٹ بی رائٹ, اور دوسرا جو ہے اس کی رائے کو بھی دلیل کے ساتھ ہم سنیں, اس کے باوجود اگر ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہماری رائے آپ سے مختلف ہے. جب ہم اس کو دوسرے پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے اور ایسے ہی سوچنا ہے, تو وہ ہیومن نیچر کے بھی خلاف ہے اور ہیومن ڈگنیٹی کے بھی خلاف ہے, اور وہیں سے تمام اختلافات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. یعنی اختلاف سے مراد یہاں کنفرنٹیشن ہے. کنفرنٹیشن وہاں سے جنم لیتی ہے جہاں ہم یہ کہیں کہ ہمیں سبز علی صاحب کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے یا مولانا صدر صاحب کے یا مولانا کے, اور ہمارا یہ وہ ہے, اور ان میں سے کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑے کہ بھئی آپ میں اختلاف رائے کسی کے, یا ہم ان میں سے کسی کے اوپر چڑھ دوڑے نہیں ماننا آپ کو اسی صورت سے. تو علم کی دنیا میں کسی کی رائے حتمی نہیں ہوتی. اختلاف امتی رحمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم فہم اسلام میں ایک دوسرے کے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, سمجھنے کی کوشش کرو, اور اس اختلاف رائے سے اور تعدد آراء سے ہمیشہ قرآن مجید کا فہم, سنت رسول کا فہم بڑھتا رہے گا. اور اگر ہم نے اس کو کسی ایک تعبیر کے اوپر روک دیا تو وہ زمانہ تو ٹھہرتا نہیں ہے, پھر وہ مذہب جو ہے وہ یا وہ رائے جو ہے وہ خود اپنا وقار کھو دیتی ہے. علماء کرام یہاں موجود ہیں, جانتے ہیں کتنے فقہی مکاتب ایسے ہیں کہ جو تاریخ میں وجود میں آئے, ان کے نام بھی ہم پڑھتے ہیں, اور آج ان کا ایک ماننے والا جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے, ایک بھی ماننے والا موجود ہے. کیوں کہ جو کلیکٹیو وزڈم آف دا سوسائٹی ہوتی ہے وہ خود اس کو پھر وہ ریجیکٹ کرتی رہتی ہے, خود فلٹر کرتی رہتی ہے کس رائے کو لینا ہے, کس کو رکھنا ہے, کس کو چھوڑنا ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ 5 بڑے مذاہب جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں. حالانکہ فقہی مذاہب کی اگر تاریخ دیکھیے تو آپ کو اس میں 200 سے زیادہ مذاہب جو ہیں ان کا وجود مل جائے گا. تو یہ تعدد آراء رکھیے, اس کو اختلاف رائے نہ رکھیے, ٹرم کو بدل دیجیے. میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. یہ ڈاکٹر صاحب جب ایک بات کر رہے تھے تعدد آراء کی, تو مجھے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا این اینتھولوجی آف قرآنک انٹرپریٹیشن. تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف علماء نے قرآن کی مختلف آیتوں کی جو تشریحات کی ہیں تو وہ کتنی مختلف ہیں, اور اس میں مثال کے طور پر آیہ نور کو لیا ہے. ارلی مفسرین, ابتدائی دور کے مفسرین نے کس طرح تشریح کیا ہے, قرون وسطیٰ کے مفسرین نے کیسے تشریح کیا ہے, دور جدید کا ایک مفسر جو ہے کس طرح تشریح کر رہا ہے. تو وہ بڑے خوبصورت انداز میں, تو آپ کی آراء کو آگے لے جاتے ہوئے اگر ہم اپنی درس گاہوں کے اندر اس طرح کی آیات کے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن اور تشریحات دکھائیں کہ دیکھیے جناب یہ تعدد آراء ہے, تو وہ از خود بچوں کے اندر ابتدا سے ٹالرنس پیدا ہو جائے گا, کیونکہ نمونے ان کے پاس ہوں گے. جی ایک جملہ میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ یہ بھی ایک ہمارے یہاں جو ایک عجیب ماحول پیدا ہو رہا ہے, ایک دوسرے مسلک کو
ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اس کا میتھڈ ہی ہمارے سامنے نہیں ہے, اس کا جو لٹریچر ہے اس کو دیکھنے کی ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی. ہمارے مدارس میں ایک خاص فکر کے ساتھ, ایک خاص جو ہے انداز کے ساتھ اپنے خاص مسلک کی تعلیم دی جاتی ہے, وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, وہی کتابیں رٹائی جاتی ہیں, انہی کتابوں کے اوپر جو ہے حاشیہ آرائی کرائی جاتی ہے. اگر ایک دوسرے کے مسلک کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا جائے, کیا ڈاکٹر نقوی صاحب اس بات کی تائید نہیں کریں گے کہ ہمارے تمام فروعی اختلافات میں اسلام میں 99% جو ہے ہم اتفاق رکھتے ہیں, 99, اور اس کے بعد جو ہے جو 10% معاملہ ہے, 1% معاملہ, اس کو ہم جو ہے میڈیا کے اوپر اچھالتے ہیں. فنڈامنٹلسٹ ہم کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کو کہتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے مسالک کا احترام چھوڑ دیا, اس کی لٹریچر کی. ہمارے پاس کوئی لائبریری نہیں ہے. آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیے, اس کا خاص لٹریچر ہوگا. اگر تمام لٹریچر ایسی لائبریریاں بنائی جائیں جہاں جو ہے جن لائبریریوں کو جو ہے پروجیکٹ کرے حکومت اپنی سطح پر, پرچیز کر کے جو ہے وہ کتابیں جو ہے ان لائبریریوں کو دے کہ یہ تمام مسالک کے جو ہے علماء کی متداول اور ان کے جید علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. میں کہتا ہوں صرف اس لٹریچر کو طالب علم پڑھ کر جو ہے بہت سی چھوٹی چھوٹی اختلافی نفرتوں سے ہٹ جائے. ایک چیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ صاحب امت میں اختلاف کیوں آیا, اس کا سبب پوچھا گیا, تو آپ نے جواب میں یوں فرمایا تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ اختلاف آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے سب کہا کہ نہیں صاحب. کیوں نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب کوئی بھی سوال ہوتا تو رسول اللہ سے عرض کیا جاتا ہے اور رسول اللہ اس کا جواب دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کیا ہو گیا کہ ایک سوال کے 10 جواب دینے والے آ گئے. صحیح بات. تو مرکزیت ہاتھ میں ہونی چاہیے. کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی چیز ہو, آج ایک فرم لے کے بیٹھے, ایک کمپنی لے کے بیٹھیں گے, کمپنی میں بھی ایک مرکز تو ہوگا ہی, کہ آخری فیصلہ تو مرکزیت کو کرنا چاہیے. تو یہ مرکزیت اپنے میں سب سے بڑی چیز ہے اور وہی اتحاد امہ کے لیے سب سے اہم چیز ہے. سر معذرت چاہتا ہوں, میں بار بار آپ کو مخل کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی محفلیں بھی بہت ضروری ہیں. اور یہ جو آپ نے سجایا ہے اس طرح کے علماء کو مختلف مکاتب کو ملا کر, یہ اب دیکھیے یہ جو حاضرین اور سامعین اور ناظرین یہاں بیٹھے ہیں, تو یہ بھی اب جو پیغام لے کے جائیں گے وہ یکجہتی کا, ہاں جناب اختلاف نہیں ہے, آپ نے بھی تائید کی, توسیع کی, سب ایک ہی جانب کر رہے ہیں, تو ہمیں بنیادی کوئی فرق ہے ہی نہیں. تو اس طرح کے جو محافل ہیں وہ بھی, اور اس میں بڑا کردار ہے اتحاد بین المسلمین کا. ڈاکٹر وہبہ زاہلی نے ایک بہت مبسوط کتاب لکھی 11 جلدوں میں موٹی موٹی, اس کا نام ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ. اس کے مقدمے میں یہ لکھا کہ حنفی اور جو جعفری فقہ ہے اس میں امہات المسائل جو ہیں ان میں صرف 19 مسائل وہ ہیں کہ جن میں اختلاف اس قسم کا پایا جاتا ہے جو ریکنسائل نہیں ہو سکتا. باقی مسائل میں یہ متفق ہے فقہی اعتبار سے, اور یہ مسائل اس سے کم ہیں کہ جو اختلافی مسائل اس سے کم ہیں کہ جو فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے درمیان پائے جاتے ہیں. تو مولانا کی ایک بات کی تائید. دوسری چیز یہ ہے خطرناک جو ہم ابھی گزشتہ 2 ڈیکیڈ سے اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ مثلاً اگر ہم بریلویت کو سمجھنا چاہتے ہیں, بریلوی مسلک کو, تو ہم نے کسی جو بندے کی لکھی ہوئی وہ کتاب لے لی, بریلوی مسلک کا پوسٹ مارٹم,
ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا. دیکھیے انہوں نے یہ کہا پوسٹ مارٹم میں جیسی رپورٹ ہوتی ہے کہ یہ اعضاء جو ہیں وہ ڈیمیج ہیں, یہ وہ دھماکہ. اچھا اب اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں دیوبندیت کو تو دیوبندیت کا پوسٹ مارٹم بھی ماشاءاللہ کتابوں کی دکانوں پہ زلزلہ دھماکہ موجود ہے. یہ شیعت کے خلاف جو کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ شیعت کو سمجھنے کے لیے شیعہ مخالف کتاب پڑھیں, ایسے علماء کا ایک مجمع تھا, اس میں ہم جیسا طالب علم میں بھی تھا. تو یہ سب باتیں ہوئی کہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ سب عربی فارسی جاننے والے حضرات ہیں, مدارس کے پڑھے ہوئے 50 سال ہو گئے مسند افتاء پہ بیٹھے ہوئے, آپ براہ راست کتابیں پڑھ سکتے ہیں. جب آپ براہ راست کتابیں پڑھ سکتے ہیں جو محاتی کتب ہیں ہر مکتب کی, تو پھر آپ ان کا اور ان کا حوالہ کہ فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے فلاں صاحب نے وہ لکھا ہے, یہ آپ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ پھر آپ کے پڑھنے کا کیا فائدہ اگر آپ کو اسی طرح کی باتیں کرنی ہے؟ آپ خود پڑھیے, اس کو سمجھیے, اس کی دلیل کے اوپر جائیے کہ یہ دلیل کیا دی گئی ہے, اور پھر اس دلیل کو آپ انالائز کرنے کی کوشش کیجیے. کہ مثلاً پھر ہم دہرائیں گے کہ پیر کے اوپر مسح کرنے یا پیر کو دھونے کا مسئلہ نہیں, یہ اصل مسئلہ ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس سے وضو کے احکام اور خاص طور پہ دھونا یا مسح کرنا جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے, اور ہم ان دلائل کی قوت یا ذوف کے اوپر اور اس کے فہم کے قوت اور ذوف کے اوپر ہم غور کریں اور اس کو ہم ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں, اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ دھونا بہتر ہے یا دھونا قرآن سے ثابت ہے یا مسح کرنا ثابت ہے. جب ہم یہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو ہم نے شیعہ مسلک کی کتابیں پڑھی, استدلال فقہ کی, شعر العلماء اور فلاں فلاں فلاں, اور اس کے بعد ہم طے کر کے بیٹھ گئے کہ بھئی اہل سنت کا مسلک تو بالکل غلط ہے. تو ہم نے آیت کو نہیں سمجھا, ہم نے اپنے مسلک کو سمجھا. یا کوئی حنفی جو ہے وہ اس بات کو لے کے بیٹھ گیا کہ اس نے اپنی ہدایہ اور شروع ہدایہ پڑھی, اس نے کہا جناب شیعوں کا مسلک جو ہے وہ غیر حق ہے, ہمارا مسلک حق ہے. کم از کم علماء کی سطح کے اوپر علماء کو اس سے اوپر اٹھنا چاہیے, اور جب اس سے بالاتر ہوں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت سی روایات اور احادیث اور صحابہ کا ایک دستہ وہ بھی ہے کہ جو مسح کیا کرتا تھا, جو دھویا نہیں کرتا تھا. اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور صحابہ کے تعامل میں ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ جس میں دھونے کا تذکرہ ہے. تو دونوں اپنی اپنی جگہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں, کوئی ایک دوسرے کے مخالفت میں نہ دھو رہا ہے نہ ایک دوسرے کے مخالفت میں مسح کر رہا ہے. بہت شکریہ. یہاں پر یقیناً جو ہے وہ وقت بہت زیادہ ہو گیا, اور اب یہ لے لیں. میری نظر جب اس طرف گئی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے حضرات جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے بھی ہیں, اور اس نوٹ پر کہ جس طریقے سے یہاں پر کافی اچھی باتیں ہوئیں, اس نوٹ پر کہ ہمیں اس بات پر ایٹ لیسٹ ایگری ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری کرنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ ایگری ہونا چاہیے. جوڑنے کی بات کریں, توڑنے کی بات کے علاوہ اپنے اخلاق کو ہمیں بہتر بنانا ہوگا, اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر مذہبی اقدار کو لانی ہوں گی. اور اب میں ڈائریکٹ جوڑ رہا ہوں, سبز علی بیگ صاحب نے جس طریقے سے بات کی تھی کہ پوئٹری کی اگر ہم وہ بات کریں اور پوئٹری کے حوالے سے, تو اب ہمارے درمیان جو ہے جناب قاری وحی ظفر قاسمی صاحب بھی موجود ہیں, اور یقیناً ہم آپ سب جو ہے وہ ان کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے. قاری وحی ظفر قاسمی صاحب جب تک اوپر تشریف لاتے ہیں, میں تمام پورے پینلسٹ کا, چاروں حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا یہاں پر تشریف لائے. آپ لوگوں کی بلند آواز درود میں تشریف لا رہے ہیں جناب قاری وحی ظفر قاسمی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور یہاں کی انتظامیہ کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بار پھر مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور ساتھ ہی اپنے بڑے ہی محترم منور فیکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے توسط سے میں اس محفل پاک میں ہمیشہ ہر سال شرکت کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس محفل میں بیٹھنا، سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ مل کر حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اگر آپ کا جی چاہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ بڑی خوبصورت نعت آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل میں نے پڑھنے شروع کی ہے، اس کو بہت پسند کیا گیا، آپ کے سامنے بھی ایک مرتبہ اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا۔ کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا،
طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا۔ اور خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی۔ سبحان اللہ کہنا تو باواز بلند کہیے۔ جب آپ سبحان اللہ باواز بلند کہیں گے تو پھر مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، اور آپ کو نیکیاں بھی حاصل ہوں گی۔ تو بڑی بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا، مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا۔ ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا۔ غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس سے بری، غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس سے بری، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا۔ غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس سے بری، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا۔ نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا، نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا، نا امیدی میں بھی دل کو آسرا مل جائے گا۔ نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا، نا امیدی میں بھی دل کو آسرا مل جائے گا۔ مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا۔ مجھ سے ایک نعت کی فرمائش کی گئی ہے، حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کی کہی ہوئی نعت شریف ہے، فارسی میں ہے، اگر کوئی لفظ مجھ سے غلط
हो जाए तो आप माफ कर दीजिएगा। जी 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 हमारे मौलाना असगर दर साहब तशरीफ फरमा है, उनका कहना है कि मैं आपके सामने वो नात शरीफ पढ़ूं। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। आप भी कहिए, आपका भी रिश्ता है नबी से। कल भी था आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे साथ जरूर कहते रहिएगा, कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। सब कहिए सुभान अल्लाह, बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज
بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، سب کہیے کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آخر میں مجھ سے جو فرمائش کی گئی ہے، حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کی آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا، زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا، اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم، اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا، دو چشمے نرگسی نشرا کے مازاغل بسر خانہ، دو چشمے نرگسی نشرا کے مازاغل بسر خانہ، دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا، دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا، سینہ اشجامی علم نشرح لک برخان، سینہ اشجامی علم نشرح لک برخان، ز میرا چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا، ز میرا چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق
ایک اور نعت کی مجھ سے فرمائش کی گئی ہے، وہ میں نے کافی پہلے پڑھی ہے، اس کی فرمائش کی گئی ہے، آپ کے سامنے ایک دو اشعار اس کے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہم مدینے میں تنہا نکل قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ نے کی سعادت حاصل کی۔ ہم نے اردو میں، فارسی میں تو شاعری نہیں کی، عربی میں اور انگلش میں شاعری کی۔ اس کا حسن یہ ہے جو